صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 8، حرکت واو و یا بما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنند و اگر آ حرکت فتح باشد واو و یا را الف کنند بشروط مذکورہ بالا، چون یقولو و یبیعو و یقالو و یباعو و در صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا آن ہاں ساقط شوند بر تقدیر ضمہ و کسرہ و بر تقدیر فتح الف بدل آن ہاں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا قاعدہ نمبر 7 کو، اور اس میں اچھی طریقے سے اس کے تمام شرائط کو اور تمام قیود و بند کو آپ حضرات نے اچھی طریقے سے سمجھا۔ آج مصنف علیہ الرحمہ معطل کا قاعدہ نمبر 8 بیان کرنے لگے ہیں۔ قاعدہ نمبر 8 صورت مسئلہ یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت، پہلے اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے، واو اور یا کی حرکت نقل کر کے اس کے ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے اس کے ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ کب؟ جب کہ واو اور یا کا ما قبل ساکن ہو، اس وقت واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7 میں کیا تھا؟ واو اور یا، یعنی واو اور یا متحرکہ فتح کے بعد الف ہوتے ہیں۔ وہاں فتح کے بعد واو اور یا متحرکہ الف ہوتی تھی، لیکن یہاں پر اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں جبکہ اس کا ما قبل ساکن ہو۔ لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جس واو اور یا کی آپ حرکت نقل کر رہے ہیں وہ حرکت یا تو فتح کی ہوگی، ضمے کی ہوگی یا کسرے کی ہوگی۔ اگر فتح کی ہے تو یاد رکھیں وہ واو اور یا پہلے تو الف سے بدلے گی، پھر وہ الف ساقط ہو جائے گا۔ اسی چیز کو عبارت کے اندر بتائیں گے کہ الف، لیکن اگر وہ واو اور یا جس کی حرکت آپ نقل کر ما قبل کو دینا چاہتے ہیں اس پر فتح نہیں بلکہ ضمہ اور کسرہ ہے، تو ضمے اور کسرے کی صورت میں اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، پھر اس کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ الف سے بدلیں گے تب جب کہ اس واو اور یا پر فتح ہو۔ دیکھیں مثال سے سمجھ لیں، پھر ترجمہ لگا لیں گے۔ یقولو جو اصل میں یقبولو، قبلا یقبولو، نصرہ ینصرو سے ہے، تو نصرہ ینصرو، ینصرو تو یقبولو۔ دیکھیں آپ جس باب کا بھی، جس چیز کا بھی، جس صیغے کی اصل آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کو صحیح کے باب پر قیاس کر لیں۔ تو نصرہ ینصرو سے ہے، جیسے قبلا یقبولو، تو یہ قاف زبر یک، واو پیشبو، واو پیشبو لام پیشلو، یک وولو، یہ قاف زبر یک، واو پیشبو لام پیشلو، یک وولو ہوا۔ اب یک وولو ہوا تو دیکھیں واو پر ضمہ اور ما قبل قاف ساکن، تو اس واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی تو یقولو ہو گیا۔ اسی طرح یبیعو، یہ تو ضمے کی مثال تھی۔ دیکھیں جو واو اجوف واوی ہے اس میں ضمہ تھا تو ضمے کی حرکت ما قبل کو دے دی، اور یہی قاعدہ بتایا۔ اور اسی طرح یبیعو اصل میں یبیعو، باع یبیعو ضرب یضرب سے، یبیعو اصل میں کیا تھا؟ یبیعو۔ دیکھیں یا متحرک، یعنی یا پر کسرہ ہے، متحرک ہے، اور ما قبل با ساکن ہے، تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل با کو دے دی تو یبیعو ہو گیا۔ یہ ضمہ
اور کسرہ اس کی صورت میں تھی، اس صورت میں تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں، جبکہ وہ واو اور یا جس کی آپ حرکت نقل کرنا چاہتے ہیں وہ مضموم ہو اور مکسور ہو، مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں۔ لیکن اگر وہ واو اور یا مفتوح ہو تو کیا کریں گے؟ تو بتایا کہ اس کو الف سے بدل دیں گے۔ کس طرح؟ دیکھیں، یقالو یباعو، یقالو اصل میں کیا تھا؟ اصل میں ماضی ہے نا، ماضی مجہول، تو اور ماضی مجہول بنتا کس چیز سے ہے؟ فعل ماضی معروف سے۔ تو دیکھیں صیغہ کیا آئے گا؟ یقولو۔ اصل کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو یقولو، یقولو اصل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اب مجہول بنا دیں اس سے یقبلو، اور ایسے ہی یبیعو، یقبلو یبیعو، یہ مجہول کے صیغے ہیں اصل ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھیں اب اس کو لکھ لیں پھر سمجھیں، جیسے میں بول رہا ہوں ویسے مثالوں کو لکھ لیں، پھر اس پر نظر جمائیں کہ ہاں کیسے کیسے ہوا ہے۔ تو یقبلو یبیعو مجہول کے صیغے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد سے مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے مضارع مجہول، جیسے یقبلو یبیعو۔ تو اب چونکہ مجہول میں تو عین کلمہ جو تھا یعنی یقبلو، یقبلو میں واو اور یبیعو میں یا، تو ان پر فتح آئے گا چونکہ یفعلو کے وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد سے مجہول۔ تو اب دیکھیں یقبلو یبیعو، تو یا یقبلو کے اندر واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی قاف کو۔ اب کیا ہوا؟ یقالو یعنی قاف ساکن ہے اس کے بعد، یقولو ہوا، یقولو۔ جب قاف ساکن ہے تو اب دیکھیں اس واو کو، یعنی یقولو قاف کے بعد واو ساکن ہوا، واو ساکن ہے، اب اس واو ساکن پر اصلی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی اصلی حرکت کیا؟ یعنی جو پہلے فتح کی تھی اس حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے، اب تو اگرچہ ساکن ہے لیکن اصل میں تو وہ اس پر فتح کی حرکت ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے قاعدہ نمبر 7 کے مطابق اس واو کو الف سے بدل دیں گے، چونکہ واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا۔ اسی طرح یبیعو، یبیعو کے اندر یا متحرک اور ما قبل ساکن، تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، یبیعو ہوا، یبیعو۔ اب دیکھیں یا کی اصلی حرکت کا اعتبار کیا، اب تو اگرچہ آپ نے ما قبل کو دے دی لیکن اصل کے اعتبار سے تو متحرک ہے، تو جب اصل کا اعتبار کیا تو یا متحرک ما قبل فتح، یا کو الف کر دیا، یباعو ہو گیا۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 7، حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت بما قبل آ کے ساکن باشد، بما قبل آ اس کے ما قبل کو آگے آ رہا ہے نقل کنند، نقل کر دیتے ہیں آ، یعنی حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت بما قبل آ اس کے ما قبل کو یعنی اس سے پہلے والے لفظ کو نقل کنند، نقل کر دیتے ہیں کہ ساکن باشد جو کہ ساکن ہے، یعنی واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں جبکہ اس کا ما قبل ساکن ہو۔ ترجمہ دیکھیں ایک بار اور، حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت بما قبل آ اس کے ما قبل کو آگے آ رہا نقل کنند، نقل کر دیتے ہیں، کب؟ کہ ساکن باشد جبکہ اس کا ما قبل ساکن ہو۔ اتنا شورٹ میں بتا دیا کہ ساکن باشد، ساکن ہو یعنی جب اس کا ما قبل ساکن ہو تب یا اور واو کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ اب میں نے جو بتایا تھا، اور اگر یعنی 2 صورتیں بتائی تھیں کہ اگر اس پر فتح یا ضمہ ہو، فتح یعنی نہیں اگر کسرہ ہو یا ضمہ ہو تب نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر اس یا اور واو پر فتح ہو تو حرکت تو نقل کرنے کے بعد، حرکت تو نقل ہوگی ظاہر سی بات ہے قاعدے کے مطابق، لیکن پھر اس کے بعد
اس واو اور یا کی اصلی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے قاعدہ نمبر 7 کے مطابق اس میں تعلیل ہوگی۔ دیکھیں وہ اگر حرکت فتح باشد، وہ اگر اور اگر وہ حرکت فتح باشد، اور اگر وہ حرکت فتح کی ہو، یعنی اس واو اور یا کی حرکت فتح کی ہو تو واو و یا را الف کنند، اس واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں، اس واو اور یا کو الف کر دیتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں وہ ہم نے بتا دیا۔ اب بتا رہے ہیں بشروط مذکورہ بالا، یعنی مذکورہ جو قاعدہ نمبر 7 کے اندر جو شرطیں گزر گئیں انہی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ بشروط مذکورہ بالا، اوپر گزری ہوئی شرطوں کے ساتھ، اوپر گزری ہوئی شرطوں کے ساتھ، یعنی جو شرائط عدمی قاعدہ نمبر 7 کے اندر پائے جاتے تھے وہی شرائط اس قاعدے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ البتہ سارے قاعدے سیم ایسے نہیں ہیں، بلکہ اکثر اس قاعدے کے مطابق اس کے بھی عدمی شرائط ہیں، لیکن اگر آپ اکثر سمجھ لیں تو یہ ایسا نہیں ہے۔ سارے شرائط قاعدہ نمبر جو 7 کے تھے وہ 8 کے سارے شرائط نہیں ہیں، بلکہ اکثر ہیں، زیادہ تر ہیں۔ دیکھیں چوں یقول و یبیع و یقال یباع، ان میں کس طرح تعلیل ہوئی، کس طرح اصل ہوئی، وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب ایک صورت اور بتا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ نے واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، ٹھیک ہے، اس کو سن لے، آگے والی عبارت ودر صورت وقوع ساکن، اس کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ جب ما قبل کو دے دی تو پھر اس واو اور یا کی حرکت جو آپ نے ما قبل کو نقل کر کے دے دی، اس واو اور یا کے بعد اگر کوئی ساکن آ رہا ہے تو وہ واو اور یا ساقط ہو جائیں گی، حذف ہو جائیں گی۔ کب؟ ضمے اور کسرے کی صورت میں، یعنی اگر وہ حرکت جو آپ نے واو اور یا سے نقل کی ہے وہ ضمے کی ہے یا کسرے کی ہے، اگر ضمے کی ہو کسرے کی ہو تو دونوں صورتوں میں وہ واو اور یا حذف ہو جائیں گی۔ کب؟ جبکہ ان کے بعد کوئی ساکن آ رہا ہو۔ لیکن اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو وہ واو اور یا پہلے الف ہوں گی، پھر الف ساقط ہو جائے گا، پہلے الف ہوں گی پھر الف ساقط ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ اس کی مثالیں مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر نہیں کی، لیکن ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ضمے اور کسرے کی صورت میں مثالیں دیکھیں، جیسے یقلنا اور یبیعنا، جو اصل میں یقبلنا یبیعنا تھے، یقبلنا یبیعنا۔ قاعدہ بتایا کہ واو اور یا کی حرکت، یہ والا قاعدہ در صورت وقوع ساکن سے، واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ تو پورے قاعدے میں یہ قاعدہ پایا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہی یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، یہ تو ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں در صورت وقوع ساکن یہاں سے، اور یہی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ واو وہ قاعدہ کیا ہے، ایک بار اور سن لیں آپ، کہ واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، پھر دیکھا کہ اس کے بعد ایک اور ساکن آ رہا ہے تو اب اس واو اور یا کو حذف کر دیں گے۔ کب؟ جبکہ واو اور یا کی حرکت ضمہ اور کسرہ ہو۔ یہ قاعدہ سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں یقبلنا اور یبیعنا، یقبلنا میں دیکھیں آپ واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اب دو ساکن واو اور لام دونوں ساکن ایک جگہ جمع ہوئے، دونوں ساکن ایک جگہ جمع ہوئے تو اس واو کو حذف کر دیا، جب واو کو حذف کر دیا تو ہو گیا یقلنا، اور اسی طرح یبیعنا، دیکھیں یبیعنا تھا اصل میں، یبیعنا تھا، تو یا متحرک ما قبل ساکن جو یا ہے، جو با ہے، یا کے ما قبل جو ہے یعنی یا سے پہلے جو ہے وہ با ہے، ساکن ہے، تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یا اب یا ساکن اور عین ساکن دو بچے، تو اب اس قاعدے کے مطابق چونکہ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینے کے بعد پھر اگر کوئی ساکن آ جائے تو وہ
وہ واو اور یا حذف ہو جاتی ہیں، تو یا بعنا یب یعنا، تو اس کی حرکت نقل کر کے جب ما قبل کو دے دی تو اس کے بعد ساکن تھا تو اس کو حذف کر دیا، یبعنا ہو گیا۔ لیکن پھر بتایا کہ اگر واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، لیکن آپ نے جو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے وہ حرکت فتح کی ہے، تو یاد رکھیں وہ یا اور واو الف ہو کر ساقط ہوگا، بذات خود یا ساقط نہیں، یا واو ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ یا اور واو الف ہو کر پھر وہ الف ساقط ہو جائے گا۔ وہ کس طرح دیکھیں آپ، قال یقول سے مضارع مجہول جمع مؤنث کا صیغہ لائیں آپ، تو کیا آئے گا، یقلنا یبعنا، جو اصل میں یقولنا اور یبیعنا تھا، یقولنا یبیعنا، چونکہ مجہول میں نے بتایا تھا آپ کو ثلاثی مجرد سے یفعلو کے وزن پر آتا ہے، تو یعنی عین کلمے کے مفتوح کے ساتھ، تو یقولنا یبیعنا، تو دیکھیں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل قاف کو دی، جب قاف کو دے دی تو اب واو ساکن اور لام ساکن ہے نا، اب جب ما قبل فتح اور واو ساکن اور اصل میں کیا تھا یہ واو متحرک، تو جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس یقالو یباعو میں واو کی اصلی حرکت کا اعتبار کیا، اس یقلنا میں بھی واو کی اصلی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو پہلے اگر اصلی حرکت کا اعتبار کریں گے تو اس کو الف کریں گے، پھر الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا ہے نا، دو صورتیں ہیں اس میں، الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واو کو حذف کر دیں گے، اس واو کو حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، یقلنا ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ نے الف سے بدل دیا ہے تب وہ الف حذف ہوگا، جیسے یقلنا، اور اسی طرح یبعنا، یبعنا کہ یبعنا میں دیکھیں آپ، یبعنا اصل میں کیا تھا، یبیعنا، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل با کو دی، یبیع، اب یا ساکن اور عین ساکن اجتماع ساکنین ہوا، اب اس یا کی اصلی حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے چونکہ ما قبل فتح ہے تو قاعدہ نمبر 7 سے الف بدل دیا اور پھر الف ساقط ہو جائے گا ہے نا، یبعنا ہو گیا، بات وہی ہے، اصل میں مفتوح ہونے کی صورت میں وہ واو اور یا الف سے بدل کر پھر وہ الف ساقط ہوگا، لیکن مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں بذات خود واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی جائے گی۔ دیکھیں اب مصنف علیہ الرحمہ بتانے لگے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وَدَر صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو ویا آنہا ساق شبند بر تقدیر ضمہ و کسرہ، ودر صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو ویا، یہاں سے ترجمہ کریں بعد این چنی واو ویا، ان جیسے واو اور یا کے بعد کسی ساکن کے واقع ہونے کی صورت میں آنہا ساق شبند، یہ دونوں کے دونوں ساقط ہو جاتے ہیں یعنی حذف ہو جاتے ہیں، جس طرح یقلنا یبعنا میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے تعلیل کر کے دکھائی۔ یہ کب ہے، بر تقدیر ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرے کی تقدیر پر، یعنی ضمہ اور مضموم اور مکسور ہونے کی صورت میں، یعنی اگر وہ واو اور یا ان پر جو حرکت ہے وہ اگر ضمے کی ہے اور کسرے کی ہے تو ایسا ہوگا، تو واو اور یا بذات خود حذف ہو جائیں گی کسی ساکن کے واقع ہونے کی صورت میں۔ تو دیکھیں آپ جو ابھی ہم نے مثال بیان کی، یقلنا یبعنا، اس میں کیا تھا، یقولنا یبیعنا، تو دیکھیں واو اور اس کے بعد لام ساکن ہے، یبیعنا اس کے بعد عین ساکن ہے، تو ساکن آیا اسی وجہ سے وہ قاعدہ جاری ہوا، اور قاعدہ کس طرح جاری ہوا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ دیکھیں
پھر دیکھیں ترجمہ، ودر صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا، اور ان جیسے واو اور یا کے بعد کسی ساکن کے واقع ہونے کی صورت میں آنہا ساقط شون، یہ دونوں واو اور یا ساقط ہو جاتے ہیں بر تقدیر ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرے کی تقدیر پر، یعنی واو کی اگر ضمہ حرکت ہے تو اور کسرہ حرکت ہے تو ایسا ہوگا۔ وہ بر تقدیر فتح الف بدل آنہا، اور فتح کی تقدیر پر الف بدل آنہا، وہ الف سے بدل جائیں گی، الف سے بدل کر ساقط ہو جائیں گی، یہ بتانا چاہتے ہیں اس عبارت سے۔ جس طرح ابھی ہم نے آپ کے سامنے ابھی حذف کر کے بتایا تھا اور الف بنا کر بتایا تھا، اگر آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے لکھیں اور پھر سمجھیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ وبر تقدیر فتح الف بدل آنہا، اور فتح کی تقدیر پر الف سے بدل جائیں گی، بدل آنہا یعنی وہ دونوں الف سے بدل جائیں گی، فتح کی تقدیر پر واو اور یا الف سے بدل کر وہ الف ساقط ہو جائے گا۔ اب بتانے لگے ہیں وہ شرائط جو بتائے تھے کہ مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ قید احترازی یہاں سے بتانے لگے ہیں۔ دیکھیں آپ، من وعدہ بسبب شرط اول، من وعدہ، دیکھیں واو متحرک ما قبل ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی، جو نون ساکن ہے تو یہاں کیوں نہیں دی؟ تو بتا رہے ہیں بسبب شرط اول، پہلی والی شرط کی وجہ سے یہاں ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے بتایا تھا قاعدہ نمبر 7 کے اندر کہ فا کلمہ نہ ہو، تو وعدہ میں فا کلمہ ہے، واو جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں ہے۔ ودر یتوی یحیا بسبب شرط دوم ہے نا، اور یتوی اور یحیا میں دوسری والی شرط کی وجہ سے، یعنی واو متحرک اور یحیا میں یا متحرک ما قبل ساکن، تو ان کی حرکت نقل کے دونوں میں ما قبل کو دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ لفیف کا عین کلمہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔ ودر مقبال و تحبال و تبیان و تمیز بسبب شرط چہارم، اور مقبال و تحبال تبیان و تمیز میں بسبب شرط 4، یعنی چوتھی والی شرط، چہارم چوتھی والی شرط کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں مقبال واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی۔ تحبال میں بھی واو ساکن ما قبل، واو متحرک ما قبل ساکن، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی۔ اور تبیان میں بھی دیکھیں یا متحرک ما قبل با ساکن، تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی۔ تمیز میں بھی یا متحرک ما قبل میم ساکن، تو اس یا کی حرکت نقل کر کے میم کو دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں ہم نے قاعدہ نمبر 7 کے اندر شرط لگائی تھی، اور جو اکثر جو شرطیں قاعدہ نمبر 7 کی ہیں وہ 8 میں ہی پائی جاتی ہیں، تو اس میں ہم نے بتایا تھا قاعدہ نمبر 4 کے قبل مدہ زائدہ نہ باشد، یعنی مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، اور ان میں دیکھیں مدہ زائدہ سے پہلے ہے۔ مقبال میں دیکھیں مدہ زائدہ سے پہلے ہے واو، یعنی الف ہے، اس سے پہلے فتح ہے، اور تحوال میں بھی الف ہے، اس سے پہلے فتح ہے۔ تبیان میں بھی الف ہے اور اس سے پہلے فتح ہے، تو یہ مدہ زائدہ ہے۔ اور تمیز میں بھی یا ساکن ما قبل کسرہ، تو یہ بھی مدہ زائدہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ نقل حرکت نہ کر، دند حرکت کو نقل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بھائی شرط نہیں پائی جا رہی، اور ہم نے شرط کیا لگائی تھی کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، وہ واو اور یا جس کی حرکت آپ نقل کر کے ما قبل کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنی، لہذا در مقول مبیع نقل حرکت نقل کردند۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ جواب یہ کہ آپ نے فرمایا ابھی قاعدہ نمبر 7 کے اندر، اعتراض سننے پہلے اعتراض کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت سے واضح ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی آپ نے فرمایا کہ واو اور یا جس کی آپ حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ اگر مدہ زائدہ سے پہلے نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر مدہ زائدہ سے پہلے نہیں ہے، مدہ زائدہ ہے ہی نہیں اس کلمے میں،
تو اس صورت میں یہ قاعدہ جاری ہوگا، لیکن مدہ زائدہ ہے تو اس کے بعد یہ قاعدہ جاری ہو ہی نہیں سکتا، یہ اعتراض ہوا۔ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی مفعول، اس میں مفعول جو آتا ہے چاہے وہ اجوف بابی ہو یا اجوف یائی ہو، اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے، چونکہ جو شرائط اور قید و بند ہیں وہ اس میں مفعول کے علاوہ ہیں، اس میں مفعول میں یہ شرط ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس میں یہ قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسی چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ اب تعلیل کس طرح ہوئی اس میں وہ بھی دیکھ لیں آپ، سن لیں ایک بار۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰن نے مثال دی مقول مبیع، مقول اصل میں مقبول بر وزن مفعول، تو واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو اس کے بعد مقبول واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو جب دی تو دو واو ساکن ہوئے۔ اور دیکھیں آپ یہاں پر پہلا دوسرا والا واو جو مدہ زائدہ ہے نا، یعنی دوسرا والا واو یہ اس کے پہلے والے واو پر حرکت جو ہے وہ ضمے کی ہے، اور یہ واو مدہ ہے زائدہ ہے، حرف مدہ ہے، واو سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو حرف مدہ کہتے ہیں، تو یہ زائدہ بھی ہے، لیکن اس میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل میں اس کا معاملہ الگ ہے مفعول کے واو کا، ہے نا، یہ اس والی شرط سے مستثنیٰ ہے، یہ اس والی شرط میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں مقبول اصل میں کیا تھا، مقبول، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اجتماع ساکنین ہوا تو پہلا والا واو جو حرف مدہ ہے وہ گر گیا، مقول ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال کیا تھی، مبیع، یہ مبیع اصل میں مبیوع تھا، مفعول کے وزن پر۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تو مدہ زائدہ ہے، یہاں پر اس کی حرکت ما قبل کو کیوں دے دی گئی؟ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہی جواب جو دیا کہ بھائی اس والی شرط سے یہ مفعول کا واو جو ہے مستثنیٰ ہے۔ پہلی مثال اجوف واوی کی تھی، دوسری مثال مبیع میں اجوف یائی کی ہے۔ تو مبیع اس کی اصل کیا ہے، مبیوع میں کس طرح تعلیل ہوئی آپ دیکھیں، یا متحرک ما قبل ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو کیا ہوا، مبو، اب دو ساکن ہوئے، ہے نا، چونکہ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہے دونوں ساکن، تو اب میم پر فتح اور یا کی حرکت چونکہ با ساکن تھی مبیوع میں، تو اس یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، تو مبو، اب دو ساکن ہوئے، یعنی یا ساکن اور واو ساکن، یا ساکن اور واو ساکن۔ جب یا ساکن واو ساکن ہوئے تو آپ نے قاعدہ نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا کہ واو ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد یا ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں میم پر فتح مبویوع یہ ہوا، ہے نا، تو اب دیکھیں میم اس کی حرکت تو ما قبل کو دے دی، تو اب یا ساکن ما قبل ضمہ، تو اس یا کو واو کر دیا، تو اجتماع ساکنین ہوا دو واو کے درمیان۔ اب جب دو واو کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا تو ان میں سے پہلا حرف مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا، تو کیا ہوا، مبوع ہوا، مبوع، یعنی اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب پہلا واو حرف مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا، تو کیا ہو گیا، مبوع۔ اب مبوع سے مبیع کس طرح ہوا، تو اس با پر جو ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا۔ کیوں بھائی کسرے سے کیوں بدلا آپ نے؟ چونکہ اجوف یائی جو مبیع ہے اجوف یائی، تو چونکہ یہ واو جو تھا اصل میں یہاں پر واو نہیں تھا بلکہ یا تھی، یہاں سے جو اس یا کو واو کیا پھر وا ہو کر حذف ہو گیا، تو اصل میں تو یائی تھی، اجوف یائی تھی۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے با کے ضمے کو کسرے سے اس لیے بدل دیا تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے یا کہ حذف ہونے پر، اس وجہ سے ہم نے اس ضمے کو کسرے سے بدل دیا، تو مبوع سے مبیع
ہو گیا. دیکھیں آپ، لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنا است. لیکن مفعول کا واو از شرط رابع مستثنا است، چوتھی والی شرط سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. لہذا در مقول اور مبیع نقل حرکت کو نقل کر دیا ہے، یعنی مقول اور مبیع میں نقل حرکت کو نقل کر دیا ہے یا کریں گے، اور ہم نے کر دیا ہے. اب دیکھیں، ودر یعور و یسید و اسود و ابیض و مسودۃ بسبب شرط نقل حرکت نشد. دیکھیں، یعور یسید و اسود و ابیض و مسود میں چھٹی والی شرط کی وجہ سے ما قبل کی یعنی واو اور یا کی حرکت ما قبل کو نقل نہیں کریں گے. نقل حرکت نشد یعنی حرکت نقل نہیں کریں گے، یعنی واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ یعورو میں دیکھیں آپ، یعورو میں انہوں نے بتائی تھی کہ بھائی چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ لون اور عیب سے نہ ہو. جس مادے میں واو اور یا آپ اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا چاہتے ہیں وہ لون اور عیب کا کلمہ نہ ہو، لون و عیب کا مادہ نہ ہو. تو یعورو تو یہ عیب کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اکھیارا یعنی کانا، اور یسیدو اسی طرح ہے، یعنی یہ بھی ٹیڑھی گردن والے پر دلالت کرتا ہے. اسودو کالا، ابیض سفید، مسودن بھی کالا. تو یہاں پر تو لون اور عیب کے معنی پر دلالت کر رہا، لہٰذا ان میں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، یعورو میں واو متحرک ما قبل ساکن ہے، یہاں بھی دینا چاہیے تھا. یسیدو میں یا متحرک ما قبل صاد ساکن ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے تھا معاملہ. اسودو میں واو متحرک ما قبل سین ساکن، یہاں بھی اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل دینی چاہیے تھی. ابیضو میں یا متحرک ما قبل ساکن، تو اس کی حرکت نقل کر کے ہی ما قبل کو دینی چاہیے تھی. مسودتن میں واو متحرک ما قبل سین ساکن، تو یہاں پر بھی اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ وہ لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو. اب ایک بات اور، جو شرائط اس قاعدے کی احترازی ہیں ان کا ذکر اور کرنے لگے ہیں. بودنے کلمہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات معنی نقل حرکت است. اگر کوئی کلمہ افعل التفضیل یعنی تفضیل کا افعلو ہے، یہاں افعل التفضیل کی قید اس وجہ سے لگائی چونکہ اس میں تفضیل صفتی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے افعلو کا وزن. جو افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل آئے، اور بھی طریقوں سے صرف تفضیل آتا ہے، لیکن افعلو کے وزن کی بات کر رہے ہیں. افعلو کے وزن پر جو اس میں تفضیل آئے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اور فعل تعجب کا صیغہ آئے جیسے ما اقولہ، کہ کیا ہی اچھا کلام ہے نا، تعجب کا معنی آتا ہے اس میں. اور اسی طرح ملحقات کے جو ابواب آپ حضرات نے پڑھے پیچھے، شریعہ، جوہرہ وغیرہ ہے نا، تو ان میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے شرط ہے. بھائی شرط ہے تو شرط ہے. دیکھیں، بودن کلمہ افعل التفضیل، کسی کلمے کا ہونا افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات یا ملحقات سے، ملحقات کے ابواب سے، معنی نقل حرکت است، یہ حرکت کے نقل کے معنی ہے. یعنی ما قبل حرکت واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں، اس کو معنی ہے، یعنی اس کو منع کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا. کون کون سے میں؟ افعل التفضیل، اس میں تفضیل کا افعلو جو وزن ہے اس میں، فعل تعجب میں، اور ملحقات کے ابواب میں. دیکھیں، لہٰذا در اقولو وما اقولو واقولہ واقبل به وشریف وجوہرہ، لہٰذا اقولو اس میں تفضیل ہے افعلو کے وزن پر، اور اقولہ اور واقبل به فعل تعجب کی مثال ہے. تو یہاں پر بھی واو متحرک ما قبل قاف ساکن، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دی. وما اقولہ، یہاں بھی واو متحرک ما قبل قاف ساکن، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی. واقبل بھی واو متحرک ما قبل ساکن، یہاں بھی نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ بھئی ہم نے کہا کہ افعلو اس میں تفضیل کا وزن جو ہے اس کے وزن پر نہ ہو، اور فعل تعجب کے وزن پر نہ ہو. اور اقولو ما اقولہ واقبل بھی، یہ افعلو اقولو تو فعل اس میں تفضیل ہے، اور وہ ما اقولہ واقبل بھی یہ فعل تعجب ہے. وشریف وجوہرہ، اور شریعہ اور جوہرہ یہاں دینی چاہیے بھائی، یا متحرک ما قبل شریعہ میں را ساکن
تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی. اسی طرح جوہرہ میں وا متعلق ما قبل ہا ساکن تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے تھی, تو یہاں بھی نہیں دی. کیوں نہیں دی بھائی؟ کیوں بھائی یہ ملحقات کے ابواب میں سے ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ افعل التفضیل فعل تعجب اور ملحقات میں جب ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا یہ معنی ہے. دیکھیں کلمے اس کے اندر بودن کلمہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات معنی نقل حرکت است. کسی کلمے کا ہونا افعل التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے تو معنی نقل حرکت است, یعنی حرکت کے نقل کے معنی ہے. لہٰذا در اقول وما اقولہ اقبل بھی و شریفہ و جوہرہ نقل حرکت نہ کردن, حرکت کو نقل نہیں کیا. امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کی بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں اپنا نمبر ڈال دیتا ہوں اسی وجہ سے, تاکہ آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار سمجھنے میں نہیں آتی ہے تو دوبارہ کوشش کریں, دوبارہ نہیں آئی تو تیبارہ تو کوشش کریں, پھر اگر نہیں آتی ہے تو ہاں ہم سے کانٹیکٹ نمبر سے بات کر سکتے ہیں, مولانا غلام نبی کے نمبر سے یا ہمارے نمبر سے, آپ کسی کے نمبر سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.